بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2 اور اس سلسلے کی قسط نمبر 7۔ حشام عرب کے ایک شہر خیبر میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ علقمہ اپنے زمانے کا بڑا نامی گرامی لٹیرا تھا۔ لوگ اس کی حرکتوں سے پریشان اور خوفزدہ رہتے۔ کئی بار یہ شخص پکڑا گیا اور اس کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اور اس نے اپنے بیٹے حشام کو بھی ایک خوفناک ڈاکو بنانے کے لیے دن رات تربیت دینی شروع کر دی۔ حشام اپنے باپ سے بھی زیادہ پتھر دل اور بے رحم نکلا۔ اسے کسی پر ترس نہ آیا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو غلیل یا تیر کمان لے کر جنگل میں نکل جاتا اور معصوم پرندوں کو مارتا۔ اس میں اسے بڑا مزہ آتا۔ جوان ہوا تو انسانوں کو مارنے لگا، بے گناہ لوگوں کا مال اسباب لوٹتا اور ان کے ناک کان کاٹ کر بھاگ جاتا۔ علقمہ مر گیا تو اس کی جگہ حشام نے لے لی۔ اس نے اپنے ہی جیسے بدماشوں اور اچکوں کو جمع کر کے ایک بہت بڑا گروہ بنا لیا اور بے دھڑک تاجروں کے قافلوں کو لوٹنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے ظلم و ستم کی کہانیاں سارے ملک میں پھیل گئیں۔ ایران کے بادشاہ نوشیرواں تک شکایت پہنچی کہ حشام ڈاکو نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، تو اس نے کئی بار اپنی فوج بھیجی کہ حشام کو گرفتار کر لائے، مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی جل دے کر صاف نکل جاتا۔ اس زمانے میں خیبر حکومت ایران کے ماتحت تھا اور خیبر کے لوگ ایرانی بادشاہ کو خراج یا ٹیکس دیا کرتے تھے۔ اب حشام کی جرت اتنی بڑھی کہ وہ اپنے گروہ کے ساتھ دن کی روشنی میں شہر کے اندر آ جاتا اور جس سے جو چاہتا کرا لیتا۔ دکاندار اسے دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے سامنے چوں بھی کرے۔ ایک دن جب کہ حشام شہر میں گھوم رہا تھا، نوشیرواں کی فوج کے سپاہی بھی وہاں آ گئے۔ ان کا مقصد اس وقت حشام کو پکڑنے کا نہ تھا، وہ خیبر کے لوگوں سے اپنا سالانہ خراج وصول کرنے آئے تھے۔ حشام کو پتہ چلا تو وہ اپنے آدمیوں کو لے کر اسی وقت شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا اور ایسا حملہ کیا کہ فوج کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور جو بچے وہ بھاگ نکلے۔ حشام نے خیبر کے لوگوں کو جمع کیا اور یوں تقریر کی: اے بھائیو، تم مجھے ڈاکو یا قاتل جو کچھ بھی سمجھو بجا ہے۔ میں نے تم پر بڑے ظلم کیے ہیں، مگر نوشیرواں کے سپاہی بھی کچھ کم ظلم نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں نوشیرواں کی غلامی سے آزاد کراؤں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اب وہ خراج مجھے ادا کرو جو نوشیرواں کو ادا کرتے ہو، تاکہ میں اس روپے سے ایک بہت بڑی فوج تیار کر کے نوشیرواں سے جنگ کروں۔ خیبر کے لوگ نوشیرواں کے سپاہیوں سے بھی اتنے ہی تنگ تھے جتنے حشام ڈاکو سے، لیکن انہوں نے صرف اس خیال سے کہ وہ دونوں طرف سے لٹنے کے بجائے ایک ہی طرف سے لٹتے رہیں، حشام کو دل کھول کر روپیہ دیا۔ چند دن کے اندر اندر حشام نے 50,000 جوانوں کی ایک فوج تیار کر لی اور اس کو بہترین ہتھیاروں سے لیس کر کے ایران کے دارالحکومت مدائن کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں جتنی بھی بستیاں اور گاؤں ملے سب کو جی بھر کر لوٹا، آگ لگائی اور قتل عام کیا۔ حشام کے آنے کی خبر نوشیرواں کے کانوں تک پہنچی تو بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے رائے دی کہ حشام کے مقابلے کے لیے خود بادشاہ کو فوج لے کر نکلنا چاہیے، مگر وزیر اعظم بزرج مہر نے کہا: جہاں پناہ، اس غلام کی رائے میں یہ مشورہ صحیح نہیں۔ آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں اور حشام ایک گھٹیا درجے کا لٹیرا ہے۔ آپ کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ ایک ڈاکو کے مقابلے کے لیے جائیں۔ فرض کیجئے آپ کو فتح بھی ہوئی تو لوگ کہیں گے ایک ڈاکو کو شکست دے کر آپ نے کیا کمال کیا، اور اگر آپ ہار گئے تو یہ بڑی شرم کی بات ہوگی۔ نوشیرواں نے اس بات پر غور کیا تو اسے بزرج مہر کی اس دلیل میں وزن محسوس ہوا۔ کہنے لگا: بے شک تمہارا کہنا ٹھیک ہے، حشام کے مقابلے میں ہمارا جانا اچھا نہیں ہوگا، لیکن اس مصیبت سے نجات پانے کی کوئی تدبیر بھی ہونی چاہیے۔ تدبیر یہ ہے عالی جاہ کہ کسی بہادر پہلوان کو مدائن کے قلعے کی حفاظت کے لیے مقرر کیجیے۔ آپ شکار کے ارادے سے جنگل میں نکل جائیے اور اعلان کر دیجئے کہ آپ 40 دن تک جنگل میں رہیں گے۔ میں نے علم نجوم سے حساب لگایا ہے کہ یہ 40 دن آپ کے لیے سخت منحوس ہیں، آپ کو شہر میں نہیں رہنا چاہیے۔ نوشیرواں نے اسی وقت غشر فیل نام کے ایک پہلوان کو بلایا۔
وہ مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آیا اور بادشاہ کے تخت کو بوسہ دے کر کھڑا ہو گیا۔ نوشیروان نے اس سے کہا، دیکھو ہم شکار کھیلنے جنگل میں جا رہے ہیں، 40 دن کے بعد واپس آئیں گے۔ سارا شہر اور قلعہ تمہاری حفاظت میں ہے۔ اگر ہمارے پیچھے دشمن شہر پر حملہ کرے تو سب شہریوں اور فوج کو قلعے میں لے جانا، اور ہرگز ہرگز قلعے سے باہر نکل کر مت لڑنا۔ غشرفیل پہلوان نے عرض کیا، جہاں پناہ کا حکم سر آنکھوں پر، میں حضور کی ہدایت پر عمل کروں گا اور قلعے سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ نہ کروں گا۔ نوشیروان نے بزرج مہر اور دوسرے سرداروں کو ساتھ لیا اور جنگل کی جانب چلا گیا۔ اب مدائن شہر اور قلعے پر غشرفیل پہلوان کی حکومت تھی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ پہلوان بہت بہادر تھا، لیکن اس کی کھوپڑی میں عقل کی جگہ بھوس بھرا ہوا تھا۔ جب کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ گدھے کی طرح پھول جاتا۔ نوشیروان کے جانے کے 10 دن بعد ہشام اپنی فوج کو لیے ہوئے مدائن کے نزدیک آ پہنچا۔ غشرفیل نے قلعے کے دروازے بند کر لیے اور فصیل پر سے تیروں اور نیزوں کی ایسی بارش برسائی کہ ہشام کے کئی ہزار آدمی مارے گئے۔ یہ دیکھ کر ہشام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بار بار اپنے سپاہیوں کو قلعے کا دروازہ توڑنے اور فصیل پر چڑھنے کے لیے للکارتا، لیکن جو ہی اس کے سپاہی آگے بڑھتے، فصیل پر سے تیروں کی بوچھاڑ آتی اور بہت سے سپاہی مارے جاتے۔ آخر ہشام نے اپنے سپاہیوں کو جنگ بند کرنے کا حکم دیا۔ ساری رات اسے غصے کے مارے نیند نہ آئی۔ دل میں کہتا تھا کہ اگر اسی طرح میرے سپاہی موت کے منہ میں جاتے رہے تو میں لڑوں گا کیسے؟ کوئی ترکیب ایسی کی جائے کہ غشرفیل پہلوان اپنے سپاہیوں کو لے کر قلعے سے باہر نکلے۔ سوچتے سوچتے خاصی دیر گزر گئی، مگر کوئی ترکیب ذہن میں نہ آئی۔ آخر اپنے غلام سے کہا کہ ایسے شخص کو تلاش کر کے لاؤ جو کبھی مدائن کے قلعے میں رہ چکا ہو اور غشرفیل پہلوان کو بھی جانتا ہو۔ غلام یہ حکم پا کر اپنے لشکر میں گیا اور پوچھ گچھ شروع کی۔ اسے بہت جلد ایک ایسا شخص مل گیا جو کسی زمانے میں غشرفیل پہلوان کا دوست رہ چکا تھا اور اب اس سے ناراض ہو کر ہشام کے سپاہیوں میں بھرتی ہو گیا تھا۔ غلام نے اس آدمی کو ہشام کی خدمت میں پیش کیا۔ ہشام نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا اور کہا، کیا تم غشرفیل پہلوان کو جانتے ہو؟ ہاں جناب، میں اور وہ برسوں ایک ہی مکان میں رہے ہیں۔ خوب، تب تو تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ اس پہلوان میں خوبیاں کون سی ہیں اور خامیاں کون سی ہیں۔ میں سب کچھ جانتا ہوں جناب عالی، پہلے غشرفیل کی خوبیاں بیان کرو۔ ہشام نے کہا، جناب وہ بڑا بہادر، بے خوف اور طاقتور آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام نوشیروان نے اپنے ایک ہاتھی کے نام پر رکھا ہے۔ لڑنے بھڑنے میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور خامیاں کیا ہیں؟ جناب والا، اس میں خامیاں تو بہت سی ہیں، مگر ایک خامی ایسی ہے جس پر وہ کسی طرح بھی قابو نہیں پا سکتا۔ وہ خامی یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف اور خوشامد سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جھوٹی سچی تعریف کر کے بہت سی دولت اس سے اینٹھ لیتے ہیں۔ واہ واہ، یہ تو بڑے کام کی بات بتائی تم نے، ہشام نے خوش ہو کر کہا۔ ایسے آدمی پر قابو پانا کچھ مشکل نہیں۔ یہ کہہ کر اس کو انعام دے کر رخصت کیا۔ صبح سویرے ہشام نے اپنی فوجوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا، لیکن حملے سے پہلے خود گھوڑا دوڑا کر قلعے کی فصیل کی قریب پہنچا اور وہاں کھڑے ہوئے سپاہیوں کو بلند آواز سے پکار کر کہا، میرا نام ہشام ہے، میں غشرفیل پہلوان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں نے فوراً پہلوان کو خبر کی اور اپنی جانب سے نمک مرچ لگا کر کہنے لگے، شاید آپ کی بہادری کا روب ہشام پر بیٹھ گیا، تبھی وہ صلح کی درخواست لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر غشرفیل کی کھوپڑی میں خود بدھ شروع ہوئی۔ دل میں خوش ہوا، سینہ پھلا، دانت نکال قلعے کی فصیل پر آن کھڑا ہوا اور اپنی گرجدار آواز میں ہشام سے کہنے لگا، میرا نام غشرفیل ہے، کہو کیا ارادے ہیں، لڑو گے یا الٹے قدموں واپس جانے کی تیاری؟ جناب، میرے باپ دادا کی توبہ جو میں آپ سے لڑنے کی جرت کروں۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ قلعے میں آپ موجود ہیں۔ میں آپ کا نام اور کارنامے سن چکا ہوں اور مجھے آپ سے ملاقات کا بڑا شوق تھا، مگر افسوس کہ ان حالات میں ملاقات ہوئی، میری خطا معاف فرمائیے۔ میں آج شام یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ سے لڑنے کی ہمت نہیں، جی چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے قلعے سے باہر تشریف لائیے تاکہ میں آپ کے قدم چوم لوں۔ غشرفیل نے ہشام کے منہ سے یہ خوشامدانہ جملے سنے تو خوشی کے مارے سب کچھ بھول گیا۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ نوشیروان نے کیا ہدایت کی تھی۔ اسی وقت فوج کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے باہر نکل آیا تاکہ ہشام کو اپنے پاؤں چومنے کا موقع عطا کرے۔
حشام صبر سے اپنی جگہ کھڑا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ پہلوان اپنی فوج کو پوری طرح میدان میں لے آیا ہے تو اس نے یکا یک زبردست نعرہ لگا کر اپنے سپاہیوں کو ہلہ بولنے کا حکم دیا۔ حشام کے سپاہی بھوکے شیروں کی طرح غشرفیل پہلوان کی فوج پر ٹوٹ پڑے، اور تھوڑی ہی دیر میں لاشوں کے انبار میدان جنگ میں نظر آنے لگے۔ پہلوان سمجھ گیا کہ حشام نے چکما دے کر بلایا تھا۔ وہ جان بچانے کے لیے قلعے کی طرف بھاگا، مگر حشام نے اسے بھاگنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے پہلوان کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ اس کی انی سینہ توڑتی ہوئی نکل گئی۔ ایک ہولناک چیخ کے ساتھ پہلوان زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اسی لمحے حشام نے تلوار سے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ پہلوان کی فوج نے جب اپنے سپہ سالار کا یہ حشر دیکھا تو اس کے پاؤں اکھڑ گئے، اور حشام آنن فانن شہر کے اندر جا گھسا۔ کئی ہزار لوگوں کو قتل کیا اور ان کے مکان لوٹ لیے، پھر بادشاہ کے محل کا رخ کیا، اسے بھی جی بھر کر برباد کیا، اور نوشیرواں کے تخت اور تاج پر بھی قبضہ جما لیا۔ اب اس کے ظلم کی کوئی حد نہ رہی، لوگ اسے دیکھتے ہی سجدے میں گر جاتے۔ نوشیرواں کی فوج کے وہ سپاہی جن کی جانیں بچ گئی تھیں اب حشام کی فوج میں شامل ہو چکے تھے۔ مدائن کو تہس نہس کرنے کے بعد حشام نے وہاں سے کوچ کیا اور ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں دو راستے نکلتے تھے۔ ایک راستہ خیبر کو اور دوسرا مکے کو جاتا تھا۔ حشام فتح اور طاقت کے نشے میں چور تھا، اس لیے خیبر جانے کے بجائے اس نے مکے کا راستہ اختیار کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو عرب کے تمام پہلوانوں کو ہرا چکا ہے۔ اس نے بہت بڑی فوج تیار کی ہے اور حال ہی میں یمن کے بادشاہ کو بھی شکست دی ہے۔ میں اس شخص سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور پھر 1,00,000 سپاہیوں کا ایک لشکر مکے کو تباہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوا۔ ادھر خواجہ عبد المطلب کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ حشام ڈاکو ایک زبردست فوج لے کر مکے پر چڑھائی کے ارادے سے آ رہا ہے۔ اس خبر سے مکے کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ حشام کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ خواجہ عبد المطلب سیدھے خانہ کعبہ میں گئے اور رو رو کر خدا سے دعا مانگنے لگے کہ اے خدا، دشمن تیرے گھر کو برباد کرنے کی نیت سے ادھر آ رہا ہے، اب تو ہی اس کے حملے سے اپنے گھر اور اس شہر میں رہنے والوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ خواجہ عبد المطلب کی دعا خدا نے قبول کی، اور اسی روز امیر حمزہ ملک یمن کو فتح کرنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ واپس آ گئے۔ خواجہ صاحب نے اپنے بہادر بیٹے کو سینے سے لگایا اور یمن کی فتح پر مبارکباد دی، مگر پھر فوراً ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امیر حمزہ بے چین ہو کر کہنے لگے، ابا جان، آپ ہنسنے کے بجائے روتے کیوں ہیں؟ کیا میری کسی بات سے رنج پہنچا ہے؟ نہیں بیٹا، رنج کیسا؟ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ حشام ڈاکو 1,00,000 سپاہیوں کی فوج لے کر مکے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ خدا کی مخلوق کا قتل عام کرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کو بھی برباد کرے گا۔ امیر حمزہ مسکرائے، انہوں نے کہا، بس اتنی سی بات پر آپ فکر مند ہو گئے؟ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ حشام خود ادھر آ رہا ہے، ورنہ مجھے اس کے پیچھے جانا پڑتا۔ اسے آنے دیجئے، خدا نے چاہا تو وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جائے گا۔ بیٹا، تم نہیں جانتے کہ وہ کیسا ظالم اور بے رحم شخص ہے، خواجہ عبد المطلب نے کہا۔ جب اس نے نوشیرواں جیسے طاقتور بادشاہ کو شکست دے دی تو تم کیا کر لوگے؟ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے حال پر چھوڑو اور خود ملک حبشہ کی طرف جانب چلے جاؤ۔ میں حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھے دیتا ہوں، وہ تمہیں اپنے ملک میں حفاظت سے رکھے گا۔ ابا جان، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا، اپنے عزیز شہر اور اس شہر کے لوگوں کو دشمن کے رحم پر چھوڑ کر میں حبشہ ہرگز نہ جاؤں گا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بیٹے کو بزدلی کے تانے دیں؟ آپ بالکل فکر نہ کیجیے، شکست اور فتح خدا کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں حشام کے مقابلے میں کبھی ذلیل نہ ہونے دے گا۔ بہادر بیٹے کی یہ باتیں سن کر خواجہ عبد المطلب کو کچھ تسلی ہوئی۔ امیر حمزہ نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا، آپ اب گھر جا کر آرام فرمائیے، حشام اگر آیا تو میں اس سے نبٹ لوں گا۔ خواجہ عبد المطلب نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پھر دونوں سیدھے خانہ کعبہ میں گئے اور خدا سے اس جنگ میں کامیابی کی دعائیں مانگنے لگے۔ شام کے وقت امیر حمزہ کی فوج کے چند سوار شہر میں آئے اور انہوں نے خبر دی کہ حشام کا لشکر آن پہنچا اور اس وقت مکے سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر پڑاؤ کر رہا ہے۔
امیر نے اسی وقت اپنی فوج میں سے 3000 جان باز سپاہی چن لیے، اور جب سورج چھپ گیا اور رات کے اندھیرے تیزی سے پھیلنے لگے تو 3000 کا یہ دستہ امیر حمزہ کی سپہ سالاری میں مکے سے باہر نکلا۔ ان کے گھوڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور کوئی شخص ایک دوسرے سے بات نہ کرتا تھا۔ امیر حمزہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آدھی رات کو جب حشام کے تھکے ماندے سپاہی بے خبر پڑے سو رہے ہوں گے، ان پر اچانک حملہ کیا جائے۔ اسے دشمن پر شب خون مارنا کہتے ہیں۔ جب امیر حمزہ اور ان کا فوجی دستہ مکے سے 10 میل دور پہنچا تو ایک ویران پہاڑ کے دامن میں حشام کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے نظر آیا۔ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں صاف آ رہی تھیں اور کہیں کہیں چربی سے جلنے والی مشعلیں بھی روشن تھیں۔ لشکر کے اکثر سپاہی خراٹے لے رہے تھے اور ان کی حفاظت کرنے والے پہرے دار بھی اونگ رہے تھے۔ لشکر کے عین درمیان میں ایک اونچے ٹیلے پر بہت بڑا خیمہ لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہی خیمہ حشام کا ہے۔ امیر کے سپاہیوں کی رائے تھی کہ دشمن اس وقت بے خبر سویا پڑا ہے، فوراً ہلا بول دیا جائے، لیکن انہوں نے اس رائے کو نہیں مانا۔ کہنے لگے کہ سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کرنا بہادری نہیں، بہتر یہ ہے کہ اسے پہلے خبردار کیا جائے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حشام کے لشکر کے گرد گھیرا ڈالنے کا حکم دیا، اور پھر اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر ایک ٹیلے پر جا کر کھڑے ہوئے۔ یہاں سے حشام کا لشکر دور دور تک نظر آتا تھا۔ اپنے سپہ سالار کے اشارے پر جبران نے لوہے کا بنا ہوا ایک کرنا یعنی بگل نکال کر منہ سے لگایا اور زور سے بجایا کہ اس کی آواز سے حشام کے سپاہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اتنے میں امیر حمزہ نے گرج دار آواز میں نعرہ لگایا اور کہا، حشام کے سپاہیوں اور سرداروں، سن لو اور جان جاؤ کہ میرا نام حمزہ ہے اور میں مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب تم پر حملہ کرتا ہوں، ہوشیار اور خبردار ہو جاؤ۔ یہ سن کر حشام کے سپاہیوں میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی، چیخ پکار اور ہنگامہ برپا ہوا۔ بھاگتے ہوئے سپاہی ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ادھر امیر حمزہ نے حملے کا حکم دیا اور ان کے 3000 سپاہی بجلی کی مانند دشمن پر گرے۔ رات بھر تلوار چلتی رہی، حشام کے سپاہی کٹ کٹ کر گرتے رہے۔ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگے تھے اور خون کی ندی بہہ رہی تھی، لیکن حشام اس ہنگامے سے بے خبر اپنے خیمے میں پڑا سو رہا تھا۔ صبح جب مشرق سے سورج نکلا اور روشنی پھیلی تو حشام کو خبر ملی۔ وہ غصے سے کانپتا ہوا خیمے سے باہر آیا اور اپنے ایک سردار سے پوچھنے لگا، ہمارے لشکر پر کس نے حملہ کرنے کی جرت کی ہے؟ حضور، یہ حرکت امیر حمزہ کی ہے۔ اس نے رات کی تاریکی میں ہمارے لشکر پر شب خون مارا اور 20,000 سپاہی قتل کر ڈالے۔ حشام کی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ ہو گئیں۔ چلا کر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر حمزہ کی موت اسے خود ہی ہمارے پاس گھسیٹ لائی ہے۔ اچھا، ابھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر منہ سے جھاگ اڑاتا ہوا اپنے خیمے میں گیا اور ہتھیار بدن پر سجا کر اور ایک وحشی گینڈے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آیا۔ اس وقت جس نے بھی اس کو دیکھا کانپ گیا۔ اس کے سر پر چمکدار فولادی خود دھرا تھا جس پر کسی جانور کے خوبصورت بال لپٹے ہوئے تھے۔ جسم پر فولادی زرہ، پیٹی میں کئی خنجر، دائیں ہاتھ میں تلوار، پشت پر کمان اور زہریلے تیروں سے بھرا ہوا ترکش، گینڈے کی گردن سے بندھا ہوا لمبا نیزہ اور دم سے لٹکا ہوا بڑا کلہاڑا۔ وہ نعرے مارتا ہوا میدان جنگ میں آیا اور کہنے لگا، میرا نام حشام ہے اور میں علقمہ ڈاکو کا بیٹا ہوں۔ نوشیرواں کو میں نے شکست دی اور میرے نام سے سارا جہان تھر تھر کانپتا ہے۔ میں اپنے وقت کا رستم ہوں، جس کو موت کی آرزو ہے میرے سامنے آئے۔ امیر حمزہ نے گھوڑا بڑھایا اور میدان میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیو جیسا شخص جس کے چہرے کا رنگ توے کی مانند کالا ہے، وحشی گینڈے پر سوار، ہتھیار بدن پر سجائے، میدان جنگ میں گھوم رہا ہے۔ یا امیر، یہی حشام ہے، عمرو نے ڈر کر کہا۔ اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، فکر نہ کرو، دیکھتے جاؤ اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا اور بلند آواز سے حشام کو آواز دی، او ڈاکو کے بچے، ادھر آ، میں امیر حمزہ ہوں اور تیری موت بن کر یہاں آیا ہوں۔ یاد رکھ، اگر تو نے میری اطاعت قبول نہ کی اور میرے قدموں پر سر نہ رکھا تو تیرا سر میری ٹھوکروں میں ہوگا۔ حشام نے یہ آواز سنی
پلٹ کر دیکھا اور گینڈے کو بھگاتا ہوا امیر حمزہ کے نزدیک آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیاہ رنگ کے ایک شاندار گھوڑے پر ایک عرب نوجوان بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ چاندی کی مانند سورج کی دھوپ میں چمکتا ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہے اور چہرے پر ایسا اطمینان ہے جیسے میدان جنگ میں نہیں، کسی پرفضا باغ میں سیر کرنے آیا ہے۔ حشام نے امیر حمزہ ان کے گھوڑے اور ہتھیاروں کو دیکھنے کے بعد نرم آواز میں کہا، اے عرب نوجوان، مجھے تیری خوبصورتی اور جوانی پر ترس آتا ہے۔ اگرچہ تو نے میری شان میں گستاخی کی ہے، لیکن میں تجھے اس شرط پر معاف کر دوں گا کہ اپنا یہ گھوڑا اور تمام ہتھیار میرے حوالے کر دے اور میری اطاعت قبول کر، ورنہ تو میری قوت اور ہیبت سے واقف ہے۔ میرے سامنے جب نوشیرواں جیسا شان و شوکت والا بادشاہ نہ ٹھہر سکا تو تیری ہستی کیا ہے؟ یاد رکھ، انکار کرے گا تو نہ صرف تجھے اور تیری فوج کو بلکہ تیرے شہر کے ایک ایک بچے کو قتل کر ڈالوں گا، مکانوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا اور تمہاری لاشوں پر رونے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ حشام نے ابھی یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ عمرو بول اٹھا، واہ میرے شیر، کیا تقریر کی ہے! میں تو سمجھتا تھا کہ تو واقعی بہادر آدمی ہوگا، مگر اب پتا چلا ہے کہ تو صرف باتیں بنانا ہی جانتا ہے۔ ابھی تیری سب کلئی کھل جاتی ہے۔ یہ کون بد نصیب ہے؟ حشام عمرو کی طرف دیکھ کر بولا۔ پاس کھڑے ہوئے ایک شخص نے بتایا کہ یہ امیر حمزہ کے دوستوں میں سے ہے، عمرو اس کا نام ہے، اس کی چالاکی اور عیاری سے سب پناہ مانگتے ہیں۔ میں نے اس کا نام سنا ہے، مگر اب لوگ اسے بھول جائیں گے کیونکہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، حشام نے چلا کر کہا اور تلوار نکال کر عمرو کی طرف جھپٹا، مگر امیر حمزہ نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، ارے بزدل، ادھر کہاں جاتا ہے؟ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ حشام کو طیش آیا، گینڈے کی گردن پر اس زور کا ہاتھ مارا کہ گینڈا تھرا گیا اور اس تیزی سے دوڑ کر امیر حمزہ کی طرف آیا کہ زمین کانپنے لگی۔ امیر حمزہ نے پھرتی سے اپنے گھوڑے کو پرے ہٹایا اور حشام کا گینڈا اپنے ہی زور میں دور تک دوڑتا چلا گیا اور وہاں سے پھر پلٹا۔ یہ تیرا گینڈا ہے یا خرگوش؟ عمرو نے کہا لگا کر کہا۔ اب تو حشام کا رنگ تانبے کی طرح سرخ ہو گیا۔ نیزہ تان کر امیر حمزہ کی جانب لپکا۔ امیر نے بھی اپنا نیزہ سنبھال لیا اور حشام کے نیزے پر پوری قوت سے مارا۔ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اب اس نے تلوار سونت لی اور پھر دونوں میں ایسی تلوار بازی ہوئی کہ دوست اور دشمن سبھی اش اش کر اٹھے۔ کبھی امیر حمزہ حشام کو دھکیلتے ہوئے دور تک لے جاتے اور کبھی حشام امیر حمزہ کو دھکیل کر میدان جنگ کے کنارے لے جاتا۔ آخر دونوں پسینے میں تر ہو گئے اور ہانپنے لگے، مگر ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ یکا یک امیر حمزہ نے اللہ اکبر کا ایسا نعرہ مارا کہ حشام کی بوٹی بوٹی کانپ اٹھی اور تلوار اس ظالم کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر چھن سے گری۔ اسی وقت امیر نے اس کے سر پر پوری طاقت سے تلوار ماری جو اس کی فولادی ٹوپی کو کاٹتی ہوئی کھوپڑی میں اتری اور پھر کھوپڑی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے سینے تک پہنچا دیا۔ حشام دھڑام سے زمین پر آن گرا۔ اپنے سردار کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکر میں غل مچا اور سپاہی بھاگنے لگے، مگر امیر حمزہ کے آدمیوں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا اور گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ حشام نوشیرواں کا تاج اور تخت مدائن سے لایا تھا، وہ امیر حمزہ نے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ وہ ان تمام قیدیوں کو رہائی دلائی جنہیں حشام غلام بنا کر مدائن سے پکڑ لایا تھا۔ یہ لوگ امیر حمزہ کی جان کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے وطن کی جانب روانہ ہوئے۔ امیر حمزہ اس عظیم الشان فتح کے بعد خوشی کی شادیانے بجاتے ہوئے مکے میں واپس آئے۔ مکے کے لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ رات کو سارے شہر میں چراغاں ہوا اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ نوشیرواں کا قیمتی تخت اور تاج خواجہ عبد المطلب نے اپنے گھر میں حفاظت سے رکھوایا۔ اگلے روز ایک خط لکھ کر مقبل وفادار کو دیا کہ نوشیرواں کے حضور میں لے جائے۔ اس میں لکھا تھا کہ امیر حمزہ نے حشام کو قتل کر کے آپ کا تخت اور تاج اس سے چھین لیا ہے، اگر حکم ہو تو یہ سب سامان مدائن روانہ کیا جائے۔ مقبل وفادار نے اسی وقت سفر کی تیاری کی۔ خواجہ صاحب نے اسے نوشیرواں کے لیے بے شمار قیمتی تحفے دیے اور یہ قافلہ مدائن کی طرف روانہ ہوا۔ سامعین کرام، آپ یہ دلچسپ قصہ میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے
تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ 40 دن جنگل میں رہنے کے بعد جب نوشیروان مدائن میں آیا تو شہر کا عجیب حال دیکھا۔ سارا شہر ویران اور برباد پڑا تھا اور قلعے میں ہر طرف سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زخمیوں کی کوئی گنتی نہ تھی۔ لاشوں کو کتے اور گدھ نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ بادشاہ کا محل لٹ چکا تھا اور سارا قیمتی سامان غائب تھا۔ دشمن نوشیروان کا تخت اور تاج بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی اور بربادی کو دیکھ کر نوشیروان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی حال بزرج مہر کا تھا۔ معلوم ہوا کہ غشرفیل پہلوان نے بادشاہ کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور قلعے سے باہر نکل کر حشام سے لڑنے چلا گیا۔ آخر اس نے دھوکے سے پہلوان کو قتل کیا اور مدائن شہر میں آن کر لوٹ مار اور قتل عام کیا۔ نوشیروان نے بزرج مہر سے کہا، میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ نکلا، مگر اس خواب کی جو تعبیر تم نے بتائی تھی وہ اب تک سامنے نہیں آئی۔ تم نے کہا تھا کہ حشام قتل ہوگا اور میرا تخت و تاج واپس مل جائے گا۔ حضور زیادہ رنج نہ کریں، خدا نے چاہا تو آپ کے خواب کی تعبیر بہت جلد پوری ہوگی۔ نوشیروان نے زبان سے کچھ اور نہ کہا، مگر اس کے تیور سے اندازہ ہوتا تھا کہ بزرج مہر کی بات سے اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوا۔ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر بختک وزیر کے دل میں شیطان نے ڈیرا جمایا۔ سوچنے لگا کہ اس وقت بادشاہ بزرج مہر سے ناراض ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بزرج مہر کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانا چاہیے۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ ساسانی نسل کے تھے۔ بختک نے ان سے کہا، بھائیو، یہ سب بزرج مہر کی نالائکی کی وجہ سے ہوا کہ حشام جیسا ڈاکو شہر پر چڑھ آیا اور اس نے تمہارے مکان لوٹے، تمہارے آدمیوں کو قتل کیا اور تمہاری عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر لے گیا۔ بادشاہ اگر شہر میں ہوتا تو حشام کو اس کا مقابلہ کرنے کی جرت ہی نہ ہوتی۔ بزرج مہر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شہر چھوڑ کر جنگل کو چلا جائے۔ اصل میں شخص ہماری قوم کا دشمن ہے۔ اب موقع آیا ہے کہ بادشاہ سے اس کی شکایت کی جائے۔ تم لوگ رونے پیٹنے اور سروں پر خاک ڈالتے ہوئے محل کی طرف جاؤ اور بادشاہ سے فریاد کرو، میں بھی وہاں پہنچتا ہوں۔ بختک نے لوگوں کو خوب سکھا پڑھا کر ایک جلوس کی صورت میں نوشیروان کے محل کی جانب روانہ کیا اور آپ ان سے پہلے محل میں پہنچ کر نوشیروان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے محل کے باہر بہت سے لوگوں کے رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ حیران ہوا اور بختک سے کہنے لگا، معلوم کرو یہ لوگ کیوں روتے ہیں اور یہاں کس لیے آئے ہیں۔ بختک محل کے جھروکے پر گیا اور چند منٹ بعد واپس آ کر بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ قوم ساسانی کے کچھ لوگ اپنی مصیبت کی کہانی کہنے آئے ہیں، باہر تشریف لا کر ان کی تسلی کر دیجیے۔ نوشیروان یہ سن کر اٹھا اور محل کے جھروکے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کئی ہزار مرد، عورتیں اور بچے باہر کھڑے چھاتی پیٹ پیٹ رہے ہیں اور ان کی زبانوں پر بزرج مہر کا نام ہے۔ ہر شخص چلا چلا کر کہہ رہا ہے، بزرج مہر غدار ہے، نمک حرام ہے، اس نے دشمن کو یہاں بلایا، اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ بادشاہ نے یہ نعرے سنے اور بزرج مہر کی جانب دیکھا جو چپ چاپ کھڑا تھا۔ آخر بادشاہ نے ہاتھ اوپر اٹھایا، ماتم کرنے والے لوگ خاموش ہوئے۔ تب بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو اور بزرج مہر نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا؟ جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، ہجوم میں سے ایک شخص چلایا، بزرج مہر آپ کا اور ہمارا دشمن ہے۔ اگر یہ شخص حضور کو شہر چھوڑ کر جنگل میں جانے کا مشورہ نہ دیتا تو حشام کبھی ادھر آ کر ہمارے آدمیوں کو موت کے گھاٹ نہ اتارتا اور نہ اسے حضور کا تخت اور تاج چھین کر لے جانے کی جرت ہوتی۔ یہ سب کیا دھرا اسی بزرج مہر کا ہے جو بہت عقل مند بنتا ہے۔ قوم اور ملک سے غداری کرنے والے کی سزا موت ہے، اس لیے بزرج مہر کو اسی وقت ہمارے سامنے ہلاک کیا جائے، ورنہ جہاں پناہ ہم کو اجازت دیں کہ ہم یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ کہہ کر ان شریر لوگوں نے سروں پر خاک اڑانی شروع کی اور سینے پیٹ پیٹ کر رونے لگے۔ نوشیروان نے غضب کی نظر سے بزرج مہر کو دیکھا اور کہنے لگا، بولو، جواب دو، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے اپنی صفائی پیش نہ کی تو ہم تمہیں زندہ دفن کروا دیں گے۔ جہاں پناہ، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ذرا صبر سے کام لیں، ان لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں خود نہیں آئے، انہیں سکھا پڑھا کر لایا گیا ہے۔ یہ سن کر بختک کے ہوش اڑے، دل میں ڈرا کہ شاید
کسی ذریعے سے بزرج مہر کو اس سازش کا پتہ چل گیا ہے جو میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے مل کر کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نوشیرواں اپنی رائے بدل دے۔ یہ سوچ کر آگے بڑھا، نوشیرواں کے آگے جھک گیا اور کہنے لگا، جہاں پناہ آپ ان بدنصیبوں کی فریاد پر غور کیجیے۔ ان کا سب کچھ لٹ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، یتیم اور سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں۔ یہ لوگ آپ سے انصاف طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان لوگوں کی نظروں میں مجرم ہے تو آپ اسے سزا دیجیے اور سزا دیے بغیر نہ چھوڑیں۔ سامعین کرام، آپ لوگ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2 اور اس سلسلے کی قسط نمبر 7۔ قسط نمبر 8 سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔